ابتدا اس بابرکت نام سے، بہت ہی زیادہ ہو گیا، ابتدا اس بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے. آپ کا حسیر فکر آپ کے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ہمارے آج کے مہمان جناب محمد اکرم صاحب اردو کے ٹیچر ہیں، ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، لیکن وہ ٹیچر ابھی بھی ہیں کیونکہ یہ ابھی بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں مستقل. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول لیتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول لیتے ہیں. تو ایک تو اکرم صاحب خود ہیں جو اردو بول لیتے ہیں، نہ صرف وہ خود ہیں بلکہ انہوں نے بہت سو کو اردو بولنا سکھا دی. ہمارا شیفیل اور شیفیل کے گرد و نواح کے بہت سارے علاقوں کے لوگ، نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ یہاں کے رہنے والے لوکل کمیونٹیز والے بھی ان کے مشکور ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے بچے اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں اور بلکہ پڑھتے بھی ہیں. تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ویسے تو ان کا مزاج بہت اچھا ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا ان سے سن کے. اور روایتی طور پہ وہی میرے سوالات ہیں جو سادہ سے سوالات ہیں، لیکن اس میں یقیناً جو ہے اکرم صاحب ہمارے اس میں بہت خوبصورت رنگ بھریں گے انشاءاللہ اور خوشبوئیں بھر دیں گے. السلام علیکم اکرم صاحب. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا، ہمارے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. آپ کا بہت شکریہ. کوئی بات نہیں سر، انواز. اچھا سر، آپ کا اصل نام جس کو کہتے ہیں نا آفیشیل جی نام کیا ہے، اور آپ کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ کیونکہ بچپن میں کچھ اور نام ہوتے ہیں، گھر کا کچھ اور نام ہوتا ہے، پھر دوستوں میں کچھ اور نام ہوتا ہے، تو کن کن ناموں سے آپ کو پکارا جاتا ہے؟ بالکل. میرا پورا نام جو ہے محمد اکرم ہے، اور بچپن سے لے کر آج تک خاص کر کے والدین جو ہے وہ اکرم پکارا کرتے تھے. اور یہاں میں نے تعلیم لندن میں حاصل کی تھی اور وہاں بھی اکرم ہی پہچانا جاتا تھا. اس کے بعد میں یہاں کی فضائیہ جو ہے رائل ایئر فورس، اس میں 20 سال سے زائد جو ہے نوکری کی، اور وہاں بھی رینک کے ساتھ اکرم ہوا کرتا تھا، لیکن میرا نک نیم جو ہے وہ علی اکرم ہوا کرتا تھا. اچھا. تو پھر ٹیچنگ کے لیے جب میں نے 31 سال ٹیچنگ کی یہاں کے اسکول میں، اور وہاں مسٹر اکرم فارمر. ماشاء اللہ جی. اچھا، آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جی میں 1949 میں راولپنڈی جو ہے اس کے قریب ایک قصبہ ہے، بہت بڑا قصبہ گجر خان، جی. اور اس سے 5 میل کے فاصلے پر ہمارا آبائی گاؤں ہے جس کا نام ہے بٹیاں، اور میں وہاں پیدا ہوا تھا. اچھا، تو بٹیاں تو اب میرا خیال ہے کافی بڑا قصبہ بن گیا ہے، نہیں؟ بھائی صاحب اسے آپ یقین مانیں کہ اسے کوٹھیاں والا گاؤں جو ہے جی. اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے. اتنی کوٹھیاں ماشاءاللہ ہو گئی ہیں، لیکن رہنے والے جو ہے وہ یہاں رہتے ہیں، وہ یہاں رہتے ہیں. یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے، وہ تو خیر ہمارے چونکہ اس پروگرام کے فارمیٹ میں وہ فٹ نہیں بیٹھتا. وہ یہ بہت اہم سوال ہے ہماری کمیونٹی سے کہ وہ رہتے یہاں ہیں اور ان کے گھر جو ہے وہاں خالی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا سوری. اچھا، اپنے والدین کے بارے میں آپ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ ان کو مطلب وہ ان کے کیا ذریعہ معاش ہوا کرتے تھے اور انہوں نے کس طرح آپ کی شخصیت میں جو ہے کردار ادا کیا؟ ہمارے والد صاحب اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ ایک پرانے فوجی تھے اور وہ برٹش انڈین آرمی میں ہوا کرتے تھے، اور دوسری جنگ عظیم جو ہے اس میں جاپانی قیدی بن گئے تھے. اچھا. اور انہوں نے جاپانی جو ہیں ان سے وہ ان سے فرار ہوئے، نہ صرف خود بلکہ اپنے ساتھی جو ہے انہیں بھی لے کر واپس جو ہے اس وقت کے ہندوستان آئے. اور آپ یقین مانیں کہ اس سے پہلے ہمارے گھر والے یعنی والدہ صاحبہ اور جو ہیں گھر کے افراد، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ساری رسومات جو ہے ہماری اسلامی رسومات انہوں نے پوری کر دی تھی. اور جب وہ کسی نے کہا کہ حاجی محمد اشرف صاحب جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں، تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی مذاق ہے، اور اس سروس کے دوران انہیں علم کی اہمیت جو ہے اس کا احساس ہوا. اور وہ زمانے ہوا کرتے تھے خطوں کے،
کہ والد صاحب جو ہے بالکل ان پڑھ تھے، انفارمل سینس، اور وہ کسی کے پاس جایا کرتے تھے خط لکھانے کے لیے، اور خط لکھنے والے جو ہے ان کے مزاج پر ہوا کرتا تھا کہ وہ خط لکھ دیں یا ابے جاؤ جاؤ. اور انہوں نے اس وقت سے عہد کیا کہ ہم 4 بھائی تھے، کہ انہوں نے یہ عہد کیا کہ اگر میں نے کوئی دولت دینی ہے اپنی اولاد کو تو تعلیم دوں گا، اور یہی انہوں نے کیا. والدہ صاحبہ جو ہیں وہ گھریلو بھی اور ہمارا کافی زمینیں ہیں، اور کاشتکاری جو ہے یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے. اچھا چلیں. اچھا بچپن کیسا گزرا؟ بچپن میرے خیال میں شرارتی تھے؟ بالکل مکسچر جو ہے، لڑائی جھگڑے کرنا اور کھیلنا، اسکول جانا. اور بھائی صاحب ہمارا اسکول جو ہے گھر سے 4 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں صبح چل کر جانا اور پھر واپس جو ہے چل کر آنا. اسکول میں جو ہے لڑائی جھگڑے جو ہے، لیکن والدہ صاحبہ زیادہ گھر ہوا کرتے تھے، اور ان کا ڈر جو ہے اب تک بھی ہمیں یاد آتا ہے. لیکن کروئل ٹو بی کائنڈ، وہ کہاوت آپ نے سنی نا کہ ہمیں کام وغیرہ جو ہے اسکول سے آ کر اسکول کا کام جو ہے وہ خود ان پڑھ تھے والد صاحب کی طرح، لیکن آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ جو ہے بیٹھو اور سارے کام کرو. اور اللہ میں جنت الفردوس جگہ دے. آمین. اچھا آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی اور کہاں کہاں سے حاصل کی؟ جی کیونکہ آپ کا جو ہے وہ دور پاکستان میں بھی رہا، یہاں پہ بھی رہا تو. بالکل. پاکستان میں نے 9ویں جماعت پاس کی تھی، اچھا اور اس کے بعد والد صاحب کے ساتھ میں اور میرے چھوٹے بھائی جو ہے وہ اس ملک میں آئے، اور سسیکس میں اس وقت وہ قیام پذیر تھے، اور وہاں میں نے او لیولز کیے تھے ان دنوں میں. اچھا تو اے لیول کے لیے پڑھنا شروع کیا، لیکن مجھے فضائیہ میں جانے کا لڑاکا ہتھیارے، ویسے بھی ہتھیارے اور لڑاکا ہتھیارے جو ہیں ان کا بہت ہی شوق تھا، جنون کی حد تک. تو پھر میں فضائیہ میں رائل ایئر فورس میں چلا گیا، اور وہاں 20 سال سے زائد جو ہے وہاں نوکری کی. جی تو شرارتیں وغیرہ جو ہے بچپن میں بھی جوانی میں بھی، یہ تو میرے خیال میں انسان کی فطرت ہوتی ہے. صحیح. جی تو آپ نے تعلیم آپ کس سن میں یہاں پہ آئے، یو کے آئے؟ بالکل. میں 1964 میں آیا تھا. 64 میں. 64 میں آیا، اور اس وقت جو ہے زبان کا بہت مسئلہ تھا، لیکن والد صاحب جو ہے وہ ایسا زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے اپنے لڑکے ساتھ لایا کرتے تھے، اور عمر زیادہ لکھا کر انہیں کارخانوں میں کام. لیکن ہمارے والد صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور آپ یقین مانے وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ ہم سوچا کرتے تھے کہ ہمارے ہم عمر جو ہیں وہ پیسے لاتے ہیں ہفتے کے آخر پر، اور ہم جو ہے ہمارے والد صاحب جو ہے اتنے ظالم ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ اسکول جاؤ وہاں انگریزی نہیں آتی. بڑے مسئلے تھے، لیکن اب پتہ چلتا ہے، اب یعنی پچھلے 30-40 سال سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا کر گئے ہیں. جی ہاں دور اندیشی ہوتی ہے والدین کی، ہوتی ہے کہ وہ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو کس طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں. بالکل. اور پھر یہ ہوا تھا کہ اے لیولز جو ہے ان کے لیے پڑھا، لیکن امتحان وغیرہ نہ دیے. پھر فضائیہ میں چلا گیا، اور جب فضائیہ سے 1990 میں ریٹائر ہوا، ارلی ریٹائرمنٹ، تو پھر میں نے یہاں شفیلڈ کے ہائی اسٹور اسکول جو ہے بہت بڑا ثانوی اسکول ہے، وہاں میں نے ملازمت شروع کی، اور ساتھ ساتھ پہلے جو ہے میں نے بی ایڈ کی، اور اس کے ساتھ میں نے ماسٹرز بھی کی، اور ایک ریسرچ پروجیکٹ جو ہے لینگویجز کے بارے میں، تو میں آپ کو تفصیل انشاءاللہ دوں گا. ہاں جی بالکل.
اچھا، آپ نے دونوں طرف پاکستان میں بھی تعلیم حاصل کی، یہاں پہ بھی تعلیم حاصل کی. اچھا، تعلیم حاصل کرتے جب ہم اب اس عمر میں آ کے پھر جب یہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اساتذہ ہوتے ہیں جو کبھی بھولتے نہیں ہیں. تو ایسے کوئی اساتذہ کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں کہ جو مطلب اچھے یا برے، بعض اوقات برے اساتذہ جو ہیں وہ برے ریفرنس سے بھی یاد ہو جاتے ہیں اور کچھ ورنہ زیادہ تر اچھے ریفرنس سے ہی یاد ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. بالکل بالکل، ہمارے بہت سارے اساتذہ جو ہے اس وقت آزادی جو ہے اس کا پہلا دور تھا، اور وہ میں کہتا ہوں کہ وہ معمر تھے ہمارے قوم کو بنانے میں. اور ایک ماسٹر اکبر خان ہوا کرتے تھے جنہوں نے ہم سب بھائیوں کو، ہم 4 بھائیوں کو پڑھایا تھا، اور وہ پیدل چل کر اسکول جایا کرتے تھے، اور اسکول جاتے ہوئے ہمیں کوشش کیا کرتے تھے کہ ریوائز کر پائیں، ہمیں نیا نالج جو ہے وہ دیں. اس لیے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ماسٹر اکبر صاحب جو ہیں ان سے دور ہی راستہ جو ہے. بالکل، لیکن وہ جو ہے بہت یاد آتے ہیں. اور یہاں بھی کتنے اساتذہ تھے، جیسا کہ میں نے کہا کہ انگریزی بہت مشکلات تھیں. اور جس اسکول میں گیا، پہلے میں گیا اور پھر میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ گئے، ہمیں انگریزی کی کافی مشکلات تھی، اور وہاں ٹیچرز جو ہیں انہوں نے بہت ہماری مدد کی. اچھا، چلیے، مجموعی طور پہ جو ہے تمام ٹیچرز نے یہاں پہ آپ کا بہت زیادہ، بہت زیادہ. صحیح. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم میں اے لیول تھا، پھر آپ نے فوج ایئر فورس جوائن کیا. جی تو یہ سارا جو ہے نا وہ جب یہ باتیں سنتے ہیں نا تو سب انگریزی ذہن میں آتا ہے نا، یہ سب انگریزی. تو یہ آپ کو اردو کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ میں ایک آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ جب میں ایئر فورس میں پہل گیا تو پاکستان تقریباً 8 سال جایا کرتے تھے، اور میری ایک خالہ ہیں، اور جب وہ مجھے دیکھا کرتی تھی تو وہ کہا کرتی تھی کہ اکرم تجھے اردو نہیں آنی، پنجابی نہیں آنی، تو اردو پنجابی سیکھ. اور میں نے کہا جی خالہ جی. اور کچھ سالوں بعد ان کی بیٹی جو ہے اس سے میری شادی ہو گئی. تو بالکل پہلے جو ہے کافی، کیونکہ میرا کام جو تھا وہ زیادہ تر ایئر ٹریفک کنٹرول برانچ، وہاں انگریزوں کے ساتھ رہنا، اور یہاں تک کہ زبان بھول گیا تھا اپنی، اردو اور پنجابی. لیکن اسکاٹ لینڈ میں میری بدلی ہوئی تھی، تو وہاں ایک بزرگ بندے ہیں انگریز، اور اب بھی مجھے ان کا سفر جو ہے وہ آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ینگ مین اپنی ثقافت جو ہے اسے کبھی نہ بھولنا، جس مٹی سے آپ اٹھے ہیں اسے کبھی نہ بھولنا. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ جو ہے اردو دوبارہ سیکھنی شروع کی، اور ایئر فورس میں انٹرپریٹرز ایگزامس جو ہیں یہ کرنے شروع کر دیے. اور جب ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو اسکول میں، ہمارے قریبی اسکول میں ایک اسامی تھی، اور پہلے میں جو ہے بطور انگریزی کا ٹیچر جو ہے میں نے شروعات کی. اور ہمارے اسکول میں تقریباً 15% بچے جو ہے اردو سپیکرز تھے، اور ہیڈ ٹیچر جو ہے وہ بہت ہی ان چیزوں کو سمجھتی تھی. اور اس نے کہا کہ اگر میں اردو جو ہے اسے ڈیولپ کروں، انٹروڈیوس کروں اور پھر اسے ٹیچ کروں، تو یہ میں اے لیول جو ہے اردو جو ہے اے لیول تک پڑھاتا رہا. اچھا، صحیح. اچھا، اسی حوالے سے ایک ضمنی سی بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ جو بچے یہاں پاکستان سے یہاں آتے ہیں ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انگریزی، جیسے آپ نے کہا آپ کو بھی ہوئی ہے اور ابھی بھی ہوتی ہے، بے حالانکہ شک. بہت زیادہ انگریزی کا چلن پاکستان میں بھی ہو گیا ہے. تو آپ کی اردو شعبے نے ان کی کوئی مدد کی اس سلسلے میں کہ بھئی وہ آئیں اور یہاں پہ انگریزی سے جو ہے وہ یوزڈ ہو جائیں؟ بالکل، کافی اسکولوں میں وہ ایک الگ سیکشن ہوا کرتا تھا جو بہت زیادہ انگریزی پر فوکس کیا کرتے تھے، جب تک
بچے بچیاں جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں کہ نیشنل کرکلم جو ہے اسے ایکسیس کر سکیں. اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے وہ ختم ہونے لگی. اور جب میں نے پہلے شروع کیا تو میں بھی ٹائم ٹیبل پر اگر کوئی فری ٹائم ہوتا تو میں بھی کلاسز میں جا کر ان بچیوں کی مدد کیا کرتا تھا. جی خیر آپ کے احسانات تو بہت ہیں ہمارے شفیل اور اس کے آس پاس کے علاقے کے ہمارے یہاں کے دیسی لوگوں کی. سر کوئی آرزو جو آپ سوچتے ہوں کہ زندگی میں پوری نہیں ہوئی؟ میرے خیال میں ایسا بندہ ہوں کہ ہر وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. جب صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ ہے میرے مالک تو نے مجھے ایک اور دن کی مہلت دی. اور اس سے میرا آغاز جو ہے آرزو وغیرہ جو ہے ہاں جیسا کہ میں نے کہا کہ جہازوں سے میرا جنون ہے اور ایئر فورس میں فلائنگ نہ کر سکا تھا. اور اب 3-4 سال پہلے پرائیویٹ پائلٹ جو ہے وہ شروع کیا اور اچھا. اس سے بہت انجوائے کرتا ہوں. ہفتے میں 1 بار 2 بار ڈنکاسٹر جاتا ہوں اور وہاں سے فلائی کرتا ہوں. اچھا یہ میرے خیال میں انفلفلڈ ڈریم تھی اور وہ بھی کی. پوری ہو گئی. واہ جی کیا بات ہے. بالکل. اچھا اب یہ چونکہ ایک بہت ہی دلچسپ پوائنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سارے یہاں آس پاس کے رہنے والے، کیونکہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے تو یہ ذرا سا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی ایکسپینسو ہے وہاں پہ. جی یہاں پر اگر کوئی جو ہے نا اسی طریقے سے کتنا مشکل یا کتنا آسان ہے یہ شوقیہ فلائنگ کرنا؟ میرے خیال میں مہنگا ہے، اچھا. کافی مہنگا ہے. اور اس کے بعد ٹائم میرا تجربہ جو ہے وہ ہے کہ بہت ہی اچھے ہیں انسٹرکٹرز وغیرہ. میں جس فلائنگ کلب میں جاتا ہوں وہاں میرے خیال میں 10 کے قریب ہوں گے انسٹرکٹرز، سارے گورے ہیں اچھا. اور سارے بہت ہی مدد کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کتنے ٹائم کے حساب سے اندازاً کتنا ٹائم آپ کو دینا پڑتا ہے اگر مہینے میں ایک دفعہ بھی اگر فلائٹ کرنی ہو؟ 1 گھنٹے کا. 1 گھنٹہ. وہ بالکل تو فلائٹ ہے، باقی اس کے علاوہ جو ٹریننگ اور یہ بالکل. ساری چیزیں. پہلے جو ہے آپ پلاننگ وغیرہ کرتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس بلندی پر جانا ہے، یہ چیزیں جو ہے ورک آؤٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ایکچوئل فلائنگ جو ہے جیسا کہ آپ یہ میں جب سفر کرتے ہیں یا اور کسی ایئر لائن میں تو پائلٹ جو ہے ایکسٹیریئر چیکس جو ہے وہ کرتے ہیں، ایکسٹرنل چیکس، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے اور چیکس جو ہے تو اس طرح کافی کچھ کرنا پڑتا ہے. اچھا تو اچھا اب کوئی میری طرح کا آدمی ہو جسے ہائٹ سے ڈر لگتا ہو وہ کر سکتا ہے یہ؟ بالکل. اور بھائی صاحب میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کاکپٹ میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ آپ کو وقت ہی نہیں ملتا کہ نیچے دیکھنے کا. نیچے دیکھوں. اچھا بالکل. میرا یہ تجربہ ہے کہ کاکپٹ میں جو ہے مصروف رہتا ہوں اور 1 گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا اور کبھی کبھار شفیلڈ بھی آتے ہیں، اچھا شفیلڈ کے ارد گرد جو ہے. جی اچھا آپ کو پڑھنے کا شوق ہے؟ بہت زیادہ، کیا پڑھتے ہیں؟ بہت زیادہ. اور میرا آغاز جو ہے صبح سے سورۃ یاسین سے ہوتا ہے پچھلے 5-6 سالوں سے. اس کے بعد قرآن پاک جو ہے باقاعدگی سے، اردو کی کتابیں اور اردو ادب جو ہے جیسا کہ میں اے لیول تک پڑھاتا تھا اور مراتل روز توبۃ النصوح، اردو کے افسانے وغیرہ جو ہے شارٹ سٹوریز، یہ چیزیں جو ہے اب میں پڑھاتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی مجھے ان کا شوق ہے. شاعری جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے لیکن بدقسمتی سے مجھے یاد نہیں رہتی. میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کا انتقال 2 سال پہلے ہوا اور آپ یقین مانے بھائی صاحب انہیں اتنی ان کی یادداشت آخری وقت تک، وہ جو ہے علامہ اقبال صاحب، مرزا غالب، سبھی جو ہمارے نامور شاعر ہیں ان کی شاعری 3 دن ان کے انتقال سے پہلے جو ہے وہ ہمیں شاعری سنا رہے تھے.
تو میں یہ چیزیں بہت پسند تو کرتا کسی پرٹیکولر شاعر کو پڑھتے ہیں یا جو بھی جو بھی آ جائے. شاعری میں؟ اور یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب جو ہاں، ہے، اور پھر قوالی کے رنگ میں، قوالی کے رنگ میں جو اچھا، ہے جس طرح پیش کیے جاتے ہیں، جیسے کہ سبھی ہمارے قوالوں نے، نصرت علی خان مرحوم، صابری برادران، عزیز میاں، اب رات فتح علی خان، یہ جو ہے شاعری کو جان دیتے ہیں. صحیح. تو مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے. اور اسکول میں ہم یہ کیا کرتے تھے کہ ایسی شاعری جو ہے اردو میں اور اس کے ساتھ انگریزی ترجمہ جو ہے یہ کاریڈورز میں لگایا کرتے تھے اچھا. تاکہ اور لوگ جو ہے وہ بھی متعارف ہو سکیں چیزوں صحیح. سے. اچھا، یہ آپ نے میرات الروس کا نام لیا، جو مختلف کتابیں ہیں، یہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ اے لیول کے کورس میں بھی شامل ہے. بالکل. اچھا، یہ مطلب میرات الروس کی جس طرح کی زبان ہے، مطلب بہت کلاسک قسم کی بے زبان ہے، شک بے لیکن شک. اس میں مطلب اگر یہ ہم اپنے بچوں کے سامنے بھی اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں نا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ گوروں کو کیسے سمجھاتے تھے کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ اور بالکل. میرے خیال میں زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ سمری جو ہے rather than کہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشنز جو ہے مرکزی پیغام جو ہے وہ دیا کرتے تھے. اچھا. اور اس سے کافی ان میں بھی انٹرسٹ پیدا ہوا کرتا تھا. اور یہاں ہمارے شہر میں ایک ملٹی لنگول سٹی پروجیکٹ ہوا کرتا تھا بہت سال پہلے، اور اس میں بھی ہماری اردو کی نمائندگی جو ہے وہ ہوا کرتی تھی. پوسٹرز وغیرہ جیسے کہ اس طرح کے پوسٹر جو ہمارے پیچھے ہیں، اردو جو ہے اس کا وجود جو ہے یہ کیسے وجود میں آئی، اب جو ہے یہ کیسے کہاں کہاں بولی جاتی ہے. صحیح. اور صحیح. کتنی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ حیثیت استاد جو ہے بچیوں کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں. میں آپ کو کتنی کہانیاں ہیں. ہمارا اپنا بیٹا ہے، جب وہ اسکول جایا کرتا تھا ہمارے قریبی اسکول، وہ اردو نہیں سیکھنا چاہتا تھا. اچھا. میں اسے خود ہر ہفتے پیسے دیا کرتا تھا، میں اسے پڑھایا بھی کرتا تھا، پیسے بھی دیا کرتا تھا. اس نے GCSE اردو کی، اس کے بعد اے لیول کی، اور ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر ہے، کنسلٹنٹ ہے. اور اب بھی کتنی بار مانچسٹر میں رہتے ہیں، اور کتنی بار جو ہے جب اردو ہے اسے استعمال کرنی آئے پڑھے تو ٹیلی فون کر، او ابا امی جی آپ کا شکریہ اس اور بھی بچیاں جو ہیں. ریسنٹلی میں پرائیویٹلی ایک بچی کو پڑھاتا تھا، 2 سال کا کورس جو ہے. اور بھائی صاحب آپ یقین مانے جب میں ان کے گھر پہلے جایا کرتا تھا تو وہ بچی مجھے دیکھ کر اتنی اداس ہوا کرتی تھی کہ میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ شاید میں نہ ہی آؤں. وہ کہنے لگے انکل اگر آپ جاری رکھیں، اب پچھلے ماہ جو ہے اس بچی نے ٹاپ گریڈ اردو میں GCSE میں صرف 2 سالوں میں. اچھا. اور اب وہ اردو کے رسالے وغیرہ بھی پڑھتی ہے. تو میرے خیال میں ٹیچر پر ہوتا ہے. صحیح. ہاں بالکل، یہ تو ہے. کچھ ایسے بھی ہیں تہی دست و بے نوا جن سے ملائے ہاتھ تو خوشبو نہ جائے ہاتھوں کی. ہمارے ساتھ ہمارے استاد مکرم جناب اکرم صاحب ہیں. وہ اپنی باتوں سے خوشبو پھیلا رہے ہیں ہماری کانوں میں بھی اور ہماری روحوں میں بھی. بدقسمتی میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ میں ان سے باتیں کرتا رہوں اور وہ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں، لیکن ہمارے جو پروگرام کی کوتاہ دامنی ہے وہ ہمیں ایسا کرنے سے روک رہی ہے. اور اس کے بعد ابھی اکرم صاحب کی کلاس بھی ہے اس انٹرویو کے فوراً بعد. تو اب جو ہے وہ ہم تھوڑا سا اس انٹرویو کو مختصر کرتے ہیں. سر، آخر میں آپ یہاں کے نوجوانوں کو یہاں بلکہ اب تو خیر وہ پاکستان کے نوجوانوں کا بھی اردو کا بیڑا غرق جو ہوا ہے، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ خاص طور پہ اردو کے حوالے سے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے خیال میں مسکنسیپشن ہے
کہ اردو جو ہے اس طرح کی لینگویج ہے. اور جیسا کہ میں نے اس بیٹی کا حوالہ دیا، ایک مرتبہ جب وہ اردو کے میدان میں آتے ہیں تو اس وقت جو ہے جی انہیں پتہ چلتا ہے کہ اردو کتنی میٹھی اور مہذب زبان ہے. اور جیسا کہ میں نے اپنی مثال دی کہ میں اردو جو ہے بھول گیا تھا، اور جب میں اس میں آیا اور اب یہ میری زندگی کا مشن ہے، اور یہاں میں والنٹری طور پر پڑھاتا ہوں، اور میں کریڈٹ جو ہے اپنی نوجوان مائیں جو ہیں خصوصاً کہ وہ اپنے بچے بچیوں کو یہاں لاتی ہیں ہر ہفتے صحیح 2 گھنٹوں کے لیے. تو انشاءاللہ میرا مشن ہے اب زندگی کا کہ یہ ہماری زبان ہے اور یہ ہماری شناخت ہے، صحیح میٹھی مہذب زبان ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ مجھے سے تندرستی دے اور میں اسے جاری رکھوں گا. چلے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اپنی بہت خوبصورت اور میٹھی میٹھی باتوں سے ہمیں جو ہے نا وہ سارے اردو کے حوالے سے بات کی، کیونکہ اردو تو بذات خود ایک میٹھی زبان ہے، لیکن نا وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ احمد پاک کی خاطر تھی خدا کو منظور، ورنہ قرآن بھی آتا بزبان اردو. تو بس اردو کے جب ہم بات کرنا شروع کریں تو باتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اور جی سر، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں سب سے کہ اپنی زبان جو ہے، اپنی زبان، اپنا ملک جو ہے، ان جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اور میں 74 ایئرز اولڈ، اور تقریباً آدھی دنیا جو ہے اس میں پھرا ہوں اور بہت ہی لوگوں سے ملا ہوں، اور مجھے فخر ہے اپنے ملک پر، اپنی زبان پر. چلیں سر، بہت بہت شکریہ، اور تمام آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. اب اگلے پروگرام میں ایک اور مہمان کے ساتھ ہم آئیں گے اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ کے اسیر فکر جاوید اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.